روس کے اندر آپ 1960 سے 1970 کے واقعات 80 کے واقعات میں پڑھیے. قرآن کو اٹھا لیا گیا, قرآن کو گھروں سے اٹھا لیا گیا, قرآن کو گھروں سے اٹھا لیا گیا, مسجدوں میں تالے لگا دیے گئے. اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ اوپر والا زندہ کیسے رکھتا ہے؟ بیٹا ادھر آ, بیٹا ادھر آ, قرآن پڑھیے. قرآن کیا پڑھیں ہم؟ وہ جو چٹائی گھسے ہیں نا مولوی لوگ, ہم اور آپ آج کل مولوی صاحب لوگوں کی عزت نہیں کرتے. ایک دو مسئلہ جاننے گئے, شیخ گوگل شیخ یاہو ہو گئے, مفتی گوگل مفتی یاہو ہو گئے. مولوی صاحب سب 10 سال 15 سال چٹائی کو گھسے ہیں. ان کی بڑی اہمیت ہے, ان کا بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے, اور انہی کی وجہ سے ہم اور آپ نام کے مسلمان بچے ہوئے ہیں, ورنہ کب کے ختم ہو گئے ہوتے. تو میں جو مثال دینا چاہ رہا ہوں, بیٹا ادھر آ, قرآن پڑھ. کیا قرآن؟ میرے پاکٹ میں قرآن ہے, ریئل واقعہ بتا رہا ہوں. میرے پاکٹ میں قرآن ہے. ایک پاکستانی آدمی وہاں گیا, بیٹا قرآن پڑھ. کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا. اللہ نے قرآن کو کیسے زندہ رکھا؟ کہا ان لوگوں نے جن کو قرآن کی اہمیت ہے, آج ہم نے اور آپ نے دینی مدارس کی اہمیت کو ختم کر کے کیا کیا, ان لوگوں نے اس دور میں بھی دین کو بچا کر کے رکھا. کہا دیکھیے ان کو قرآن دیجئے گا دیکھ کر پڑھنے کے لیے تو یہ پڑھیں گے نہیں, آپ پڑھیے تو یہ پڑھتے چلے جائیں گے. تو پڑھا وَالضُّحَىٰ, تو اس کے آگے پڑھنا شروع کر دیا. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ, بولے آپ پڑھیے پورا قرآن, یہ ویسے ہی سنا دیں گے لیکن دیکھ کر نہیں سنا سکتے. کیا سمجھے؟ دیکھ کر سنا نہیں سکتے لیکن ان کے سینوں میں محفوظ ہے یہ. آپ شروع کیجئے, یہ پڑھ کے سنا دیں گے. تو اللہ نے اس دور میں بھی یہ کیا ہے. تو ترقی کی جو ہے نا, ترقی کہاں سے ملے گی؟ وہ ہے قرآن. ہم اور آپ بولتے ہیں پیسوا, پیسہ, پیسہ, دولت. چلیے ایک مثال دے دیتا ہوں, اب مثالوں کے ذریعے ذرا سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے کچھ بات گھسے. کویت کے ایک سب سے بڑے مالدار جلدی ہی مرے ہیں, ناصر خرافی ان کا نام ہے. 12 بلین ڈالرز ان کے پاس پیسہ ہے. میرے منہ میں تو پانی آ گیا, تھوڑا سا مجھے بھی مل گیا ہوتا. 12 بلین ڈالرز, 33 تیل کے کنویں, 20 سے زیادہ ٹاورز, اور زین کمپنی جو حج کے لیے کام کرتی ہے اس کا آدھا شیئر. صاحب مرے ہیں, کیا ملا ہے ان کو؟ کیا ملا ہے؟ ارے کیا ملا ہے؟ 2 گز زمین ملی ہے. کیا ملا ہے؟ نام کے آگے کیا لگا ہے؟ لوگ پہلے سلامی مارا کرتے تھے, نام کے آگے کیا لگا؟ مرحوم. کفن اور 2 گز زمین. اسی لیے ہم اور آپ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل نہیں کرا رہے. نمبر 1. چلیے ایک بات بولوں, اگر تلنگانہ حکومت یہ اعلان کرے کہ جو بھی حافظ بنے گا اس کو سرکاری نوکری ملے گی, میں تو اپنے بچے کو حافظ بناؤں گا اگر میں یہاں رہوں گا تو, کیونکہ مجھے سرکاری نوکری مل رہی ہے. آپ لوگ بنائیے گا؟ سرکاری نوکری ملے گی, حافظ بنائیں گے تو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ سب کے سامنے بلائیں گے وہاں. اس اعلان کو کوئی نہیں سن رہا. حکومت کے اعلان کو سنا, سرکاری نوکری ملنے کا لالچ ملا تو بچے کو حافظ بنایا. اور یہ ریئل واقعہ بتا رہا ہوں. یو پی کے اندر اعلان ہوا کہ اردو کی سیٹ خالی ہے, 5000 سیٹ. سرکاری نوکری ملے گی اردو سیکھنے والے کو. ہندوؤں نے, غیر مسلموں نے اردو سیکھا اور 5000 سیٹ وہ لے گئے. دیکھا آپ نے پیسے کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور سرکاری چیز کی کتنی بڑی اہمیت ہے. تو اگر آج تلنگانہ حکومت اعلان کرے کہ جو بھی حافظ بنے گا سرکاری نوکری دیں گے, تو حافظوں کی تعداد بڑھے گی یا گھٹے گی؟ کاہے نہیں بول رہے ہیں؟ خود بخود بڑھ جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے, کیا اعلان کیا؟
مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 348 وَيُقْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْن لَا يُقَوَّمْ لَهُمَا أَهْلُ الدُّنْيَا، حافظ قرآن کو اور ان کے ماں باپ کو، دونوں کو، حافظ قرآن کو ان کے ماں باپ کو، تو ان کے ماں باپ کو لیتے ہیں کیونکہ مجھے پیرنٹ سے پہلے بات کرنی ہے، تو ان کے ماں باپ کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالی گناہگار کو سب کے سامنے بلا لے، سب کے سامنے اللہ بلائیں گے، ابا کو بھی بلائیں گے، امی کو بھی بلائیں گے، ڈاکٹر کے ابو کو نہیں بلائیں گے، انجینئر کے ابو کو نہیں بلائیں گے، ماسٹر کے ابو کو نہیں بلائیں گے، لیکن میں خلاف نہیں ہوں، بلائیں گے تو حافظ قرآن کے ابو کو بلائیں گے، امی کو بلائیں گے، سب کے سامنے بلائیں گے، بہترین لباس پہنائیں گے، تو دونوں پوچھیں گے بما کسینا حاضی، ہم کو کیوں پہنایا جا رہا؟ بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ، کیونکہ تم دونوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ پوری دنیا اور پوری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے قیمتی لباس ہوگا، تو کچھ لالچ پیدا ہوا، مریے گا کہ نہ مریے گا؟ میں تو مرنے والا نہیں ہوں، نہیں مرنے والے ہیں تو پڑھے رہیے، اگر مرنا ہے تو کم سے کم 100 سال کے بعد تو جائیے گا ہی، 100 سال زندہ رہیے گا۔ یہاں 55 میں چلے جاتے ہیں تو کوئی پوچھتا نہیں، اور اگر 70 میں پہنچیں گے تو پوتا پوچھے گا، پر پوتا پوچھے گا، کوئی نہیں پوچھے گا جب بیٹا گھاس نہیں ڈالتا ہے۔ ہم نے بیٹے کے لیے بنایا، پوری دولت کی، پاپا کم مریں گے تو کم سے کم وہاں کے لیے تو کچھ تیاری کر لیجئے جہاں ہمیں اور آپ کو جانا ہے۔ دینی تعلیم کا یہی فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ ہے، تو ذرا لالچ پیدا کیجئے، دنیاوی لالچ کو ذرا کم کیجئے، کیونکہ 70 سال کے بعد تو جانا ہی جانا ہے، ٹکٹ کٹنی ہی کٹنی ہے۔ اب کتنے لوگ اپنے بھائی تیار ہیں کہ جی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے، کیونکہ اللہ پوری دنیا سے بہتر لباس پہنانے والا ہے۔ کچھ لالچ پیدا ہوئی؟ اٹھائیے تو دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو شوق پیدا ہو گیا، ذرا مولوی صاحب کو بھی اچھا لگے گا کہ بھائی بات کا اثر ہو گیا، اور اسی مدرسے میں داخل کروائیے گا، 1 2 3 4 ماشاءاللہ، تب دیکھیے شوق پیدا ہو جائے گا۔ شوق پیدا کرنا اس کے لیے، بھائی مجھے جنت ملے گی، جنت میں وہاں انعام ملے گا، تو کچھ کرنا۔ ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، ماسٹر صاحب کے ابو، ڈاکٹر صاحب امریکہ میں گئے ہیں کام کرنے کے لیے، اور پاپا اولڈ ایج ہوم میں ہے، امی اولڈ ایج ہوم میں ہے، سرکار کے حوالے ہے۔ بیٹے کو ڈاکٹر اسی لیے بنایا ہے کہ آپ سرکار کے حوالے ہو جائے۔ اللہ کا شکر ہے کسی مولوی نے کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں مارا، اللہ کا شکر ہے۔ ماں باپ کی عزت دیکھ لیجئے مولویوں کے یہاں، اللہ کا شکر ہے مولوی کی تنخواہ کم ہے لیکن کسی مولوی نے خودکشی نہیں کی، اپنے آپ کو نہیں مارا۔ کتنے ڈاکٹر صاحب مر گئے، انجینئر صاحب مر گئے، وہ ہائے ہائے ہائے۔ دینی تعلیم کا یہ فائدہ ہے، سکون، شانتی۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، لگ بھگ یوں ہی روزانہ 1 لاکھ کماتے ہیں، پھر بھی پریشان ہے، وہ ہر دن 1 لاکھ روپیہ پریشان ہے۔ کاہے پریشان ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہر دن 1 لاکھ کما رہے ہیں آپ، پھر بھی پریشان ہیں۔ وہ جو اصلی شانتی ہے نا دینی تعلیم میں، جس کو ہم اور آپ چھوڑے ہوئے ہیں، وہ نہیں ملتے۔ آئیے ذرا دیکھیے، پہنچیے، شانتی حاصل ہو جائے گی، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے، اس سے جڑ کے رہیے۔ تو آپ لوگوں کے نام یہی پیغام ہے کہ بھائی سمجھ کے کرنا، پیسوا دنیا میں ملے یا نہ ملے، کل قیامت کے دن تو جنت ملے گی انشاءاللہ۔